السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 544واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہماری قوم میں کتنی جہالت ہے، اور آج بھی جس مسلمان قوم کے اندر آپ کو بڑے بڑے کالجز، بڑی بڑی یونیورسٹیز، بڑے بڑے مدارس، مساجد، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں، مسلمانوں کی سوسائٹیاں، کالونیاں نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آج ہمارے زمانے میں مساجد کے بڑے بڑے بلند و بالا منارے دیکھ کر، گنبد دیکھ کر، اور مدارس کے بڑے بڑے کیمپس دیکھ کر، اور کالجز اور یونیورسٹیز کے بڑے بڑے کیمپس دیکھ کر، اور اسی طریقے سے وہ علاقے، خصوصاً جن علاقوں کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت کا الحمدللہ اچھا اثر ہوا ہے، وہ علاقوں کے اندر ہم دیکھیں گے تو ماشاءاللہ مساجد بھی بھری ہوئی ہے۔ ظہر، عصر اور مغرب، عشاء کی نمازیں بھی اگر آپ دیکھیں گے، فجر دیکھیں گے، تو مسجد میں آپ کو پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملیں گی، ایسے بھی علاقے ہیں۔ یہ ماحول دینی اور ماشاءاللہ نمازی اور معاشرہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہمارے ذہن میں، ہمارے مائنڈ میں جو پہلا انٹینشن آتا ہے وہ یہی کہ ماشاءاللہ ہمارا ماحول کتنا اچھا بن گیا۔ واقعی میں بھی قابل تعریف ہے کہ معاشرے کے اندر سدھار ہو رہا ہے، لیکن محترم بزرگوں، اسی سدھار کے پیچھے جو جہالت چھپی ہوئی ہے اور عقیدوں کی کمزوری چھپی ہوئی ہے، آج میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، دین کا جو بنیادی علم ہے اس کے بارے میں ہم کو معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے، ہماری جہالت دیکھو، ہمارا ان پڑھ پنا دیکھو۔ مجھے ابھی 2 دن پہلے ایک امام صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، میں آپ کے اصلاح معاشرہ کا پرماننٹ ممبر ہوں، اور بڑے پابندی سے، بڑے اہتمام سے آپ کا سبق سنتا ہوں، اس کا انتظار کرتا ہوں۔ بہت سارے مسائل وغیرہ رہے تو میں پوچھتا بھی ہوں، لیکن میں نے فون آپ کو اس لیے کیا، میرے پاس میرے ایک مصلی آئے، ان کا ایک رشتہ دار جو حج کے مقدس اور بابرکت سفر پہ گیا تھا۔ اب وہ جو رشتہ دار ہے، اس رشتہ دار نے مکہ مکرمہ میں کبوتروں کو دانہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ جو رشتہ دار صاحب جو وہاں پہ مناسک حج ادا کرنے گئے تھے، انہوں نے وہ چھوڑ کر وہاں سے کبوتروں کے سامنے کا جو دانہ ہوتا ہے وہ پورا اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کے اس کو جمع کر کے لے کر آ گئی۔ یعنی لوگ مکہ مکرمہ سے زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں، مدینہ منورہ سے وہاں کی کھجور لاتے ہیں، بہت سے لوگ عجوا کھجور لاتے ہیں، اسمد سرما لے کر آتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہاں سے لائی جاتی ہے۔ یہ حضرت نے کیا لے کر آئے؟ بولے وہ کبوتروں کے سامنے جو دانہ ڈالا جاتا ہے وہ پورا سمیٹ کے، اور وہ صرف دانہ نہیں ہے، دانے میں جو کبوتروں کی بیٹ ہے، ان کا ہگا ہوا جو ہے وہ بھی مکس ہو چکا ہے اس کے اندر، وہ جمع کر کے انہوں نے یہاں لے کر آئے۔ اور لانے کے بعد یہ رشتہ دار جو مولانا کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے تھے، ان رشتہ دار صاحب کی شادی ہو کر تقریباً 6 سے 7 سال ہو چکے ہیں۔ ان سے کہا اگر تم کو اولاد نہیں ہو رہی ہوگی تو یہ کبوتروں کے پاخانے میں مکس جو دانہ ہے اس کو تم پیس کر اس کو استعمال کرو، تو اس سے تم کو اولاد ہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے مسلمانوں کے عقیدے۔ وہی مسلمان اگر بیت اللہ کی دیوار کو پکڑ کے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا کہ اے اللہ، میرے فلانے رشتہ دار کو اولاد نہیں ہے، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، لیکن میرا جو رشتہ دار ہے اس کی شادی ہو کے ابھی 6 ہی سال ہوئے ہیں، کیا تو اس کو اولاد نہیں دے سکتا؟ اے اللہ، میرے اس رشتہ دار کو بھی اولاد دے دے۔ آپ کی دعا
بالکل قبول ہوتی تھی. آپ بیت اللہ میں ہیں, اللہ کے دربار میں ہیں, حتیم میں اگر آپ داخل ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اس رشتہ دار کے لیے دعا کرتے, ضرور دعا قبول ہوتی تھی. مگر محترم بزرگوں, اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے, اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے, اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو جھکنے کی عادت ہے, سر جھکانے کی عادت ہے. کہیں قبروں کے نام پہ ماتھے ٹیک رہے ہیں, کہیں بتوں کے نام پہ ماتھے ٹیک رہے ہیں, کہیں درختوں کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں, کہیں پیروں کے اور اپنے بزرگوں کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں. دست بوسی اور قدم بوسی یہ الگ چیز ہے, میں اس کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. میں ماتھا ٹیکنے کے بارے میں بول رہا ہوں. ماتھے ٹیک رہے ہیں ان کے سامنے, سجدہ ریز ہو رہے ہیں. عادت پڑی ہوئی ہے. یہ قوم بولے غیروں کے سامنے رہی ہوئی ہے, بچپن سے دیکھتے آ رہے گنپتی کی پوجا, ماروتی کی پوجا, اس کی پوجا, اس کی پوجا, تو وہ نکلا نہیں ان کے اندر سے. جیسے بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جب لے کر چلے, ایک بستی سے گزر ہوا, دیکھا کہ بستی والے ایک بت کی پرستش کر رہے ہیں, تو انہوں نے فوراً فرمائش کی موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا دکھنے والا خدا نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو محبت تھی بتوں کی, وہ اندر تک پیوست ہو چکی تھی, وہ نکلی نہیں تھی ابھی تک. سیم ہمارا حال یہی ہے. ظاہر ہمارا کتنا بھی بننے دو, لیکن ہمارے جو عقیدے ہیں, عقیدے اندر ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ نکلا نہیں ہے ہمارے اندر سے. اگر وہ نکل جاتا تھا محترم بزرگوں, تو بیت اللہ کے جیسی مقدس جگہ پہ جا کر بھی انسان اگر اس طرح کی بات کو سوچے, اس سے زیادہ جاہل, اجہل اور اندھا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے عقیدوں کی خرابی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. جہالت ہے یہ ہماری, ان پڑھ پنا ہے یہ ہمارا. لوگ جس طرح کے مسائل مجھ سے پوچھتے ہیں, بعض مسائل ایسی حیرت ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے وہ لوگوں کی عقلوں کے اوپر کہ جن کے پاس میں علم ہے, تعلیم ہے, سب کچھ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کے بھی مائنڈ کے اندر ایسی باتیں, ان کے بھی عقیدے ایسے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے محترم بزرگوں. اسی لیے آپ دیکھنا مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں جو دنیا کے باقی ملکوں کے لوگ آتے ہیں, باقی ملکوں کے لوگ, وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ وہ عبادتیں کرتے ہیں. وہ افریقن کالے جو ہے, وہ بیچارے کھڑے رہ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے, کھڑے رہ کر دعائیں کرتے ہیں, رو رو کر, گڑ گڑا کر اللہ کے دربار کے سامنے. طواف کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کا دن بھر کا وقت حرم شریف کے اندر گزرتا ہے. جو امریکن لوگ ہیں, جو یوروپین ملکوں کے لوگ ہیں, ویسٹرن کنٹریز کے لوگ ہیں, وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو حتی الامکان کیسے ہم لوگ یہاں کے وقت کو پوری طرح سے اصول کر سکے, کیسے یہاں پہ عبادتیں کر سکے, کیسے ہم لوگ حتیم کے اندر نماز پڑھ سکے, کیسے حرم شریف کے اندر وقت گزار سکے, کیسے بیت اللہ کا طواف کر سکے. اس طرح سے وہ لوگ سوچتے ہیں اور اپنے اوقات کو گزارتے ہیں وہاں پر. اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا ہندوستان اور اس کے آزو بازو کے 2 ٹکڑے, 1 کے 3 ٹکڑے جو ہوئے ہوئے ہیں, یہ آزو بازو کے 2 ٹکڑے بھی کم نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے, وہ آپ کو بھٹکتی آتما کے جیسے پھرتے ہوئے ملیں گے ادھر ادھر. ارے کہاں گھوم رہے؟ نہیں بولے. وہ گاؤں میں ہمارے کو ایک نے بولا تھا, یہاں پہ کنواں ہے بولتے, وہ کنویں کا پانی لے کر آنا. وہ کنویں کے پانی میں ہر بیماری سے شفا ہے, وہ کنویں کا پانی ایسا ہے, وہ کنویں کا پانی ویسا ہے, وہ یوں ہے, وہ تیوں ہے. دیکھو عقیدے کی خرابی. پوری دنیا کے پانیوں کا جو سردار ہے, زمزم کا پانی, وہ حرم شریف کے قریب میں ہے. اب یہ ہمارے ہندوستان کے گنپتی کی پوجا کرنے والا وہاں جا کر وہ زمزم کے پانی کو چھوڑ کر, بیت اللہ کو چھوڑ کر, وہاں پہ کوئی دوسرا کنواں ڈھونڈ رہا ہے. مطلب یعنی وہاں پہ زمزم کے پانی سے بھی افضل اور کوئی کنواں ہے, اس کو تلاش ہے اس کی.
بھٹکتی آتما کے جیسا ٹیکڑیوں میں پہاڑوں میں ادھر ادھر، بس اسی میں اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہے، اسی کے اندر اس کا وقت برباد ہو رہا ہے. کیوں؟ اہمیت نہیں دل کے اندر، عظمت نہیں دل کے اندر. اب عظمت اور اہمیت نہیں ہونے کی وجہ سے چونکہ عقیدے خراب یہاں سے وہاں پہ بھی جا کے وہی عقیدے، جو پانی سارے پانیوں کا سردار ہے زمزم کا پانی، اس کو چھوڑ کے اب یہ دوسرا پانی ڈھونڈ رہا ہے، وہاں پہ بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر. ارے کہاں گھوم رہے؟ نہیں بولے وہ ہم جب انڈیا میں تھے نا، ہمارے کو بتائے تھے کہ یہاں پہ فلانی جگہ پہ ایک جھاڑ ہے، اس کی چھال لے کے آنا. ہم وہ جھاڑ ڈھونڈتے پھر رہے، بولے یہاں سے 3.5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے وہاں جھاڑ ڈھونڈنے کے واسطے میں گئے. وہاں پہ جا کے جھاڑ کی تلاش ہو رہی ہے، ڈھونڈو جھاڑ کدھر ہے. وہ کیا ہے میرے محترم بزرگوں؟ یہ عقیدے ہے ہمارے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. ہمارے دلوں میں سے جو ہے نا یہ نکلا نہیں ابھی تک. اسی لیے میں ہمارے علماء سے، ائمہ سے، آج جمعہ کا دن ہے، آج کے اس مبارک دن خاص طور پہ درخواست کروں گا، محترم علماء اکرام، ہمارے مساجد کے اندر عقیدوں پر بھی بات ہونا بہت ضروری ہے. اور عقیدوں پہ اگر آپ کو بات کرنا ہے، اس کے لیے زیادہ لمبا چوڑا بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ایمان مفصل کی جو شروعات ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو ہے اس کے ایک ایک سینٹنس کو آپ ایک ایک جمعہ میں لو. سب سے پہلے ایمان لایا میں اللہ پر. اب اللہ پہ ایمان لایا تو کیسے لایا، کیوں لایا، اللہ کی ذات میں کوئی شریک کیوں نہیں ہے، یہ آنا چاہیے لوگوں کے سامنے. کیونکہ آج ہماری بنیادی بڑی نہیں ہے. مجھے افسوس اس لیے ہوا، میں خود بھی اپنے بیان کے اندر اور باقی چیزوں میں پالیٹکس کے اوپر بیان، اور اس پہ بیان، اور ٹکلے پہ بیان، اور جھپرے پہ بیان، اور کاندے والے پہ بیان، اور چائے والے پہ بیان، یہ سب لوگوں کے اوپر میں بیان کر کر کے میں نے کہا یا اللہ، یہ سب چیزوں کے اوپر ہمارے بیانات ہو رہے ہیں، اور یہاں امت کا حال یہ ہے کہ امت گو اور گوبر جمع کر کے لا رہی ہے مکہ مکرمہ سے. ابھی قوم کے عقیدے ہی صحیح نہیں ہیں، اور یہاں ہم ایران توران کی تاریخ سنانے میں لگے ہوئے ہیں. مجھے خود کو افسوس ہوا. میں نے کہا بیس اور بنیاد لگتا ہے ابھی شروعات یہاں سے کرنا پڑیں گی. ہمارے ایمان ہی صحیح نہیں ہے ابھی. تو اللہ کی ذات پہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کے فرشتوں پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتابوں پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کے رسولوں پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ اچھی اور بری تقدیر پر جو آج کے مسلمان بہن کا، بیٹی کا، بہن کا، اپنے کسی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہے، پہلے تعویذ دیکھنے والے کے پاس، لیمبو بیچنے کے والے کے پاس، ہری مرچی بیچنے والے کے پاس، پہلے جو ہے عقیدے خراب کرنے والوں کے پاس، پہلے جوتیشی کے پاس، جیسے غیر مسلم لوگ وہ اپنے لڑکا لڑکی کی کنڈلی میچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے جاتے. یہ مسلمان بھی جاتے کنڈلیاں دیکھنے کے لیے. پتہ یہ چلا عقیدے خراب ہے. ابھی تک والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی بھیجے میں اترا نہیں ان کے، اسی لیے یہ چیز ہو رہی ہے. اسی لیے اندر کا گنپتی ابھی نکلا نہیں ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، میں خاص طور پہ ہمارے علماء سے درخواست کروں گا انشاءاللہ یہ پوائنٹس کو لیا جائے، یہ تمام پوائنٹس کے اوپر. اور میں نے ہر سال میں ربیع الاول میں سیرت شروع کرتا ہوں، لیکن ہماری پچھلے سال کی جو سیرت تھی وہ سیرت ابھی تک چل رہی تھی. اب بھی وہ بقرعید کے بعد میں ختم ہوئی مطلب میں نے اس کو اسٹاپ کیا 25 یا 26 سیرت کے بیان ہونے کے بعد میں. پھر میں نے کہا واپس سے ابھی ربیع الاول میں شروع کروں گا. تو بہت سے اہم مضامین ہر سال رہے ہیں، اس لیے اس سال میں نے سوچا ہوں یہ ساری چیزیں لوں گا عقیدوں کے تعلق سے. اسی لیے پچھلے 2 جمعہ سے ہم لوگ چاروں ائمہ کی سیرت لے رہے تھے، اور میں کہوں گا کہ ہر مسلمان نے یہ چاروں ائمہ کی سیرت اور ان کی قربانیاں بھی سننا چاہیے، تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے کہ بھائی ہم جو 4 اماموں کو پوری دنیا میں مانتے ہیں یا ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. ہم نے بڑی محنت سے وہ 2 بیان کیے ہوئے ہیں، پچھلے جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ کا. تو اس کے لیے میری درخواست ہے تمام لوگوں سے، عقیدے پختگی بہت ضروری ہے عقیدوں کے اندر ہمارے. اور آخر ایک درخواست، ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ بھائی اتوار کے دن
10 दिसंबर को पूना के करीब में एक तालुका है इंदापुर, वहाँ के हमारे जो नौजवान हैं, खुसूसन हमारे बाबू भाई वगैरह, इन लोगों ने एक बहुत ही अजीम शान जलसा, आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पे हालात है हम देख रहे हैं, कल भी राजस्थान में एक मुसलमान पे हमला हुआ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 तलाक पे पाबंदी लगा दी, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखकर हमारे उन नौजवानों ने बड़ा अजीम शान जलसा रखा है, जो हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नुअमानी दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली की सदारत में होने वाला है, जिसमें वामन मेशराम साहब और दूसरे बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े हमारे उलामा पहुँचने वाले हैं। मुझे भी दावत है, इंशाअल्लाह मैं भी पूरी फ़िक्र के साथ अपने मस्जिद के साथियों के साथ पहुंचने वाला हूं, लेकिन मैं पूना ज़िले और उसके अतराफ़ के उलामा से दरख्वास्त करूंगा जुमा में ऐलान करे और तमाम लोग उसमें पहुंचने की फ़िक्र करें, कोशिश करें। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।